فرمایا کہ دیکھو شرک نہیں کرنا. ہم سب گناہ جب چاہیں گے جس کے چاہیں گے معاف کر دیں گے, ایک شرک معاف نہیں کریں گے. اور ہمارے شرک کی ایک قسم بہت خطرناک ہے, اس کو اچھی طرح سے سمجھ لو. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا, لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک ٹھہراتے ہیں. يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ, وہ غیروں سے لوگوں سے یوں پیار کرتے ہیں جیسے اللہ سے پیار کرنا چاہیے. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ, اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہوئے ہوتے ہیں ان کی محبت اللہ سے شدید ترین ہوتی ہے. معلوم ہوا کہ کسی اور چیز سے اتنی محبت کرنا جتنی کہ اللہ سے ہونی چاہیے شرک ہو گیا. اللہ کی محبت کے برابر کسی اور کی محبت کیوں آئے؟ وہ تو مقصود اول ہے, وہ محبوب حقیقی ہے, وہ ہمارا اصلی ہدف ہے, اسی کی طرف تو ہمیں لوٹ کے جانا ہے. محبت تو اسی سے ہی کرنی ہے, باقی وہی چاہتوں کا مرکز ہے. باقی جتنی چاہتے ہیں محبت ہیں اس کی محبت کے ذیل میں آئیں گی, اس کے تابع ہوں گی, ثانوی ہوں گی. فرمایا کہ کسی چیز سے ایسی محبت نہیں کرنی ہے کہ اللہ کی محبت کے برابر آنے لگے, وہ شرک ہو جائے گا, وہ معاف نہیں کروں گا. اور فرمایا کہ ہاں, جب یہ مشرک لوگ عذاب کا مشاہدہ کر لیں گے اس وقت انہیں پتہ چلے گا ان القوت للہ جميعا, کہ یار ساری کی ساری قوت, سارے اختیارات, سارا تصرف اللہ کے پاس تھا. وہی فاعل حقیقی تھا, جو کچھ کر رہا تھا وہی کر رہا تھا. اس کے کرنے سے سب کچھ ہوتا تھا, اس کے نہ کرنے سے سب کچھ رک جاتا تھا. مل گئی ہے. اس وقت جا کے بے وقوفوں کو پتہ چلے گا, اے کاش یہیں پتہ چل جائے تو زندگی کا نقشہ بدل جائے. مگر وحدت خداوندی پر دلالت کرنے والے ان کھلے کھلے آثار کے ہوتے ہوئے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسر اور مد مقابل بناتے ہیں, اور ان کے ایسے گرویدہ ہیں جیسے اللہ کے ساتھ گرویدگی ہونی چاہیے. حالانکہ ایمان رکھنے والے لوگ سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب رکھتے ہیں. کاش جو کچھ عذاب کو سامنے دیکھ کر انہیں سوچنے والا ہے وہ آج ہی ان ظالموں کو سوچ جائے کہ ساری طاقتیں اور سارے اختیارات اللہ ہی کے قبضے میں ہیں, اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسر اور مد مقابل بناتے ہیں. یعنی خدائی کی جو صفات اللہ کے لیے خاص ہیں ان میں سے بعض کو دوسروں کی طرف منسوب کرتے ہیں, اور خدا ہونے کی حیثیت سے بندوں پر اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں وہ سب یا ان میں سے بعض حقوق یہ لوگ ان دوسرے بناوٹی معبودوں کو ادا کرتے ہیں. مثلا سلسلہ اسباب پر حکمرانی, حاجت روائی, مشکل کشائی, فریاد رسی, دعائیں سننا اور غیب و شہادت ہر چیز سے واقف ہونا, یہ سب اللہ کی مخصوص صفات ہیں. اور یہ صرف اللہ ہی کا حق ہے کہ بندے اسی کو مقتدر اعلیٰ مانیں, اسی کے آگے اطراف بندگی میں سر جھکائیں, اسی کی طرف اپنی حاجتوں میں رجوع کریں, اسی کو مدد کے لیے پکاریں, اسی پر بھروسہ کریں, اسی سے امیدیں وابستہ کریں اور اسی سے ظاہر و باطن میں ڈریں. اسی طرح مالک الملک ہونے کی حیثیت سے یہ منصب بھی اللہ ہی کا ہے کہ اپنی رعیت کے لیے حلال و حرام کی حدود مقرر کرے, ان کے فرائض و حقوق معین کرے, ان کو امر و نہی کے احکام دے, اور انہیں یہ بتائے کہ اس کی دی ہوئی قوتوں اور اس کے بخشے ہوئے وسائل کو وہ کس طرح کن کاموں میں کن مقاصد کے لیے استعمال کریں. اور یہ صرف اللہ کا حق ہے کہ بندے اس کی حاکمیت تسلیم کریں, اس کے حکم کو منبع قانون مانیں, اسی کو امر و نہی کا مختار سمجھیں, اپنی زندگی کے معاملات میں اس کے فرمان کو فیصلہ کن قرار دیں اور ہدایت و رہنمائی کے لیے اسی کی طرف رجوع کریں. جو شخص خدا کی ان صفات میں سے کسی صفت کو بھی کسی دوسرے کی طرف منسوب کرتا ہے اور اس کے ان حقوق میں سے کوئی ایک حق بھی کسی دوسرے کو دیتا ہے, وہ دراصل اسے خدا کا مد مقابل اور ہمسر بناتا ہے. اور اسی طرح جو شخص یا جو ادارہ ان صفات میں سے کسی صفت کا مدعی ہو اور ان حقوق میں سے کسی حق کا انسانوں سے مطالبہ کرتا ہو, وہ بھی دراصل خدا کا مد مقابل اور ہمسر بنتا ہے, خواہ زبان سے خدائی کا دعویٰ کرے یا نہ کرے. ایمان رکھنے والے لوگ سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب رکھتے ہیں. یعنی ایمان کا اقتضا یہ ہے کہ آدمی کے لیے اللہ کی رضا ہر دوسرے کی رضا پر مقدم ہو, اور کسی چیز کی محبت بھی انسان کے دل میں یہ مرتبہ اور مقام حاصل نہ کر لے کہ وہ اللہ کی محبت پر اسے قربان نہ کر سکتا ہو. کیا کمی محسوس کی تم نے کہ دوسروں کی طرف چلے گئے؟
ہمیں بتاؤ نا، پتہ چل جائے تمہارے ایمان کا کہ تم اللہ کو کیا سمجھے بیٹھے. تمہارے خیال میں اللہ کو ایسے ہی گئی گزری ہستی ہے؟ معاذ اللہ معاذ اللہ. اس سے بڑا جلیل اور عظیم کون ہے؟ تبارک اسم ربک، تعالی جدہ، اس کی شان بلند ہے، اس کا مرتبہ بلند ہے. تو آگے پھر جو آگ میں ڈالیں گے وہ ختم. یہی بات میرے علی آپ کے لیے آج کے درس میں کافی ہے کہ اللہ کو پہچانے. اللہ صحیح سمجھ میں آ گیا نا، سارے مسئلے حل ہو جائیں. کوئی دفتروں کی ضرورت نہیں، مناظروں واسطوں کی ضرورت نہیں. اللہ کی صفات پہچان لیں کہ ہر شے کو جاننے والا، ہر شے پر قادر، سب سے بڑا مہربان، سب سے زیادہ قریب. ایسے خدا کے ہوتے ہوئے اگر غیروں کی طرف رجوع کرتا کوئی بات نہیں. میں نے صبح درس پر لوگ بیٹھے تھے، کہا کہ ایک خوبصورت عورت کسی عالم دین کے پاس کی، تھانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان فرمایا. اس نے کہا میرا خاوند دوسری شادی کرنا چاہتا ہے. تو انہوں نے کیا حضرت نے کہ ٹھیک ہے، شریعت میں اس کو حق ہے کہ وہ دوسری شادی کرے. اب اس عورت نے کہا کہ حضرت دین اجازت نہیں دیتا، ورنہ میں اپنے چہرے سے نقاب اٹھا دوں. تو آپ خود کہیں گے کہ ایسی بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری بیوی کا کیا سوال پیدا. جب اس نے کہا تو حضرت بے ہوش ہو، غشی تاری ہو گئی، بہت روئی. شاگردوں نے بعد میں پوچھا، اس نے کہا اس بچی کی بات نے توحید کا مسئلہ سمجھا. ایسے خدا کے ہوتے ہوئے جب دوسروں کی طرف لوگ جاتے ہیں، ایک عورت سوکن نہیں برداشت کر رہی کہ میں ایسی حسین اور میرے ہوتے دوسری لائے، تو خدا کیسے برداشت کرے کہ جب مجھ میں کوئی خامی نہیں، ہر لحاظ سے لہو الاسباب ہوتا، مجھ میں کیا خامی دیکھی ہے نامرادوں نے کہ دوسری طرف روکیا؟ نہیں بخشے گا، اور ہر جرم بخش دے گا، یہ نہیں بخشے گا. دنیا کی زندگی کو بسر کرنے کی خاطر تمہارے مانگے بغیر اللہ نے یہ نعمتیں تمہیں عطا کی ہیں. یہ اس کے رحمان اور رحیم ہونے کے جو ہے بہت بڑا مظہر ہے. تو اب اس کا ایک نتیجہ نکلنا چاہیے کہ انسان کو جیسا کہ اللہ نے بنایا ہے، ظاہر ہے حیوان کے اندر بھی ایک تشکر کا جذبہ ہوتا ہے. جس کتے کو آپ ایک دفعہ روٹی ڈال دیں تو وہ آپ کا در نہیں چھوڑتا، وہ آپ کے در پہ جو ہے چوکٹ پہ بیٹھا رہتا ہے کہ وہ گویا اپنی اس کا ایفا کرتا ہے. اسی بات کو قرآن مجید نے جو ہے وہ گھوڑوں کے حوالے سے واضح کیا ہے کہ جب مالک گھوڑا پالتا ہے اور اس کی خدمت کرتا ہے تو وہ گھوڑا اس کے لیے کتنی قربانی دیتا ہے. وہ راتوں کو حملہ آور ہوتا ہے، بے خطر جنگ کے میدان میں جو ہے وہ صفوں کے اندر گھس جاتا ہے، زخمی ہوتا ہے لیکن پرواہ نہیں کرتا، اور پورے خلوص اور اخلاص سے دوڑتا ہے مالک کی جو ایڑ لگانے پر، کہ اتنا زور سے پاؤں مارتا ہے کہ اس کی چنگاریاں نکلتی ہیں. یعنی گھوڑا اپنی میکسیمم جو ہے وہ جو اس کے اوپر احسان ہوا ہوتا ہے اس کا بدلہ دیتا ہے. یہ سب گواہ ہے کہ ان الانسان لربہ لکنود، اس یہ انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے. گھوڑا تو اس حد تک انسان کا فرما بردار ہے، یہ اپنے رب کا شکر گزار نہیں ہوتا. تو یہ ساری آیات کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ انسان کا محبوب اللہ بن جائے. انسان کا محبوب ہی نہیں بلکہ اس کا معبود وہ بن جائے، اس کا الہ وہ بن جائے، اس کا آئیڈیل وہ بن جائے، اس کو سب سے شدید محبت اللہ کے ساتھ ہو جائے. ان آیات کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے اگر اس کی فطرت سلامتی پر قائم ہے، اگر اس کی فطرت مسخ نہیں ہو گئی ہے، ٹیڑھی نہیں ہو گئی ہے، پرورٹ نہیں ہو گئی ہے، تو یہ اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ اس کے اندر شکر گزاری کا جذبہ گویا ٹھاٹھے مارتے سمندر کی طرح ظاہر ہو. یہی بات ہے جو وہ آتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین. یہ مظاہر فطرت کے مشاہدے سے انسان الحمدللہ رب العالمین تک پہنچنا چاہیے اسے. یہی بات ہے جو حضرت لقمان کے حوالے سے آئی ہے کہ ان کو ہم نے حکمت عطا کی کہ اللہ کا شکر ادا کر. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. اور حکمت یعنی ایک آدمی کی رائے، اس کی سوچ، اس کے اندر استحکام پیدا ہو جائے، اس میں یوں سمجھیے پختگی آ جائے، یہ حکمت ہے. تو پختہ سوچ یہ ہے کہ انسان اپنا صحیح محبوب تلاش کر لے. ایسا نہ ہو کہ کسی لیلا کی طرح کسی مجنوں کے پیچھے چل پڑے، یا کسی مجنوں کی طرح کسی لیلا کے پیچھے چل پڑے. ایسا نہ ہو کہ کہیں کسی سورج کو وہ محبوبیت کا درجہ دے دے. ایسا نہ ہو کہ یہ کہ اس کی جگہ پر کسی اور کو اسی طرح کا محبوب بنا لے جیسے کہ اس کو محبوب بنانا چاہیے تھا. اس کا مطلب ہے یہ پختہ سوچ کا آدمی نہیں ہے، یہ کچی سوچ کا آدمی ہے. یہ بہکاوے میں آ گیا، یہ بھول گیا، یہ مغالطے کا شکار ہو گیا. یہ وہ جو محبت اس کے دل میں کسی اور کے لیے ہونی چاہیے تھی وہ اس نے آ کے ظاہر کر دیا ان ناقص جو ہے وہ مخلوق کے لیے. تو یہ پختہ سوچ کا آدمی نہیں ہے. پختہ سوچ کا آدمی تو وہ ہے کہ جس کی وہ ساری محبت جو اس کے اندر رکھی گئی ہے وہ ظاہر ہو جائے اس کے رب کے لیے، اللہ کے لیے، جو اس کا محسن حقیقی ہے، جو اس کا منعم حقیقی ہے، اس کے لیے اس کی وہ محبت ظاہر ہو جائے.
لیکن یہ کہ ہوتا کیا ہے، ہوتا یہ ہے کہ وہ من الناس، لوگوں میں وہ ہیں، اور یہ اکثریت میں ہیں، وہ لوگوں میں ایسے بھی ہیں، یعنی وہ اکثریت میں ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، جو اللہ کے مقابل بنا لیتے ہیں، اللہ کے سوا کچھ محبوب تراش لیتے ہیں۔ اب یہ ذرا سوچئے نا، کیا کیا محبوب ہوتے ہیں؟ مشرکین مکہ کے محبوب کیا تھے؟ بت بنائے ہوئے تھے نا، چلیں انہوں نے تو پتھر کے یا یہ کہ گارے کے بت بنائے ہوں گے، اور پھر ان کو پوجتے تھے، ان سے محبت بھی تھی ان کی۔ آج کے جدید دور میں اب وہ والی بت پرستی نہیں رہی ہے دنیا میں، کیونکہ اب انسان اتنا بالغ تو ہو گیا ہے، اتنا سمجھدار تو ہو گیا ہے کہ اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی مورتیوں کو پوجتے ہوئے اسے خود بھی تھوڑی بہت شرم آتی ہے۔ کچھ بے شرم اب بھی شاید ہوں، لیکن یہ کہ بہرحال مجموعی طور پہ انسان اب اس سے تقریباً تائب ہو چکا ہوا ہے۔ اور دنیا میں جو خدا سے بیزاری پیدا ہوئی ہے نا، تو وہ اس کے بیزاری پیدا ہونے کا سبب بھی یہ ہے کہ لوگوں نے اپنا خدا بنایا ہوا تھا۔ عیسائیوں کا وہ جو 3 میں 1 اور 1 میں 3 والا خدا تھا، وہ کوئی الہامی خدا تھوڑا تھا، وہ تو ان کے اپنے تصورات کے مطابق وہ ایک خدا تھا۔ جیسے یہودیوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا، تو انہوں نے اپنے ایک تصور کے تحت ایک خدا کا تصور یہ لے کے آ گئے تھے۔ تو انسانیت کی میچورٹی کا یا پختگی کا ایک نتیجہ یہ نکلا کہ ایسے تمام خداؤں سے لوگ باغی ہو گئے، چھوڑ دیے، اس لیے گاڈ لیس سوسائٹی بن گئی۔ لیکن جو اصل خدا ہے اس کا تعارف ہم نے کرانا تھا، ہم نے کرایا نہیں۔ وہ تو قرآن مجید میں تھا، وہ ہم سامنے لے کے نہیں آئے، اس وجہ سے لوگ اس کی طرف سے نہیں آ سکے۔ تو گویا یوں سمجھیے لا الہ تو ہو گیا، الا اللہ ابھی تک نہیں ہوا۔ تو بہرحال آج کے دور کے جو ہے محبوب کیا ہیں؟ سب سے بڑا، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ وطن پرستی، یعنی اب پرستش کس کی ہوتی ہے؟ وطن کی۔ اور آپ ذرا سوچئے امت مسلمہ، اس کے بھی 58 وطن ہیں، اور سب سے پہلے اپنا اپنا۔ یہ تو ہمارا نعرہ تھا نا، سب سے پہلے پاکستان، تو افغانستان یہ نعرہ لگائے گا سب سے پہلے پاکستان، وہ تو کہے گا سب سے پہلے افغانستان۔ سعودی یہ نعرہ لگائے گا سب سے پہلے پاکستان، وہ تو کہے گا سب سے پہلے سعودی عرب۔ تو گویا ہر ایک نے اپنا ایک محبوب بنا لیا ہے، اور اس سے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے، بلکہ یہ کہ اس کی راہ میں قربانیاں دیتے ہیں۔ اب شہید کا مطلب اللہ کی راہ میں قتل کیا جانے والا نہیں ہے، اب شہید کا مطلب ہے وطن کی راہ میں قربان ہونے والا۔ اب وہ سکھ ہو تو بھی شہید ہوتا ہے، اب وہ عیسائی ہو تو بھی شہید ہوتا ہے، اس لیے کہ اب وہ معنی ہی بدل گئے ہیں۔ جس نے قربانی دی اپنے محبوب پر تو وہ شہید ہے، اس نے گواہی دے دی یہ میرا محبوب ہے۔ تو یہ اس معنی میں تو پھر اب جو سب سے بڑا محبوب بن کے سامنے آیا ہے وہ وطن ہے۔ اور پھر اسی میں کچھ اور بھی چیزیں ہوتی ہیں، قوم بھی ہوتی ہے جی۔ اب ایک ملک کے اندر کئی قومیں رہتی ہیں، تو ہر قوم نے اپنی قومیت کے لیے بھی تو کوئی محبوب تراشنا ہے نا۔ تو یہ سارا کام جو کیا جاتا ہے، اس کو سمجھ لیجئے، جہاں اللہ کے علاوہ کسی محبوب کو بنایا جاتا ہوتا ہے تو وہاں ایک مفاد کا کھیل شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں لوگوں نے تو اللہ کے نام پر بھی مفادات کے کھیل کھیلے ہیں، تو جہاں پہ بالکل ہی غیر اللہ کو محبوب بنا دیا جائے وہاں مفاد کا کھیل کیوں نہ ہوگا۔ تو ہر محبوب کے کچھ پجاری ہوتے ہیں، پجاری نہیں، پجاری غلط بات ہے، ہر محبوب کے کچھ مچھندر ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا نا، ہر وہ دربار کے اوپر مچھندر ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ کہ جو آپ چڑھاوا چڑھائیں گے تو وہ جو صاحب قبر ہے وہ تو نہیں کھاتا، وہ اگر کوئی بڑا اللہ والا بھی ہے تو اندہ ربہم یرزقون، وہ تو اپنے رب کے پاس کھا رہا ہوتا ہے، آپ کے حلوے تو نہیں کھا رہا ہوتا ہے۔ یہ آپ کے حلوے کون ہڑپ کرتا ہے؟ وہ جو مجاور بن کے وہاں بیٹھے ہوتے ہیں نا، وہی مچھندر کھا رہے ہوتے ہیں سارا۔ اسی طرح ہر محبوب جو بھی بنتا ہے اس کے پیچھے بیٹھے ہوئے کچھ مچھندر ہوتے ہیں، جو اس دربار پہ چڑھاوے جو بھی چڑھائے جاتے ہیں ان کو ہڑپ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وطن کے جو دربار ہے اس کے پیچھے بھی کچھ بیٹھے ہوتے ہیں، کچھ جن کو خاص محب وطن کہا جاتا ہے۔ تو حالانکہ وہ ہوتے نہیں ہیں، لیکن یہ کہ کہلاتے ہیں، اور پھر اس کے نتیجے میں اس وطن کے نام پر سب وہ ہڑپ کر رہے ہوتے ہیں، ان کی جو توندیں بڑی سے بڑی ہو رہی ہوتی ہیں، اور ان کے مفادات پھر وسیع سے وسیع تر ہو رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب قومیت کا کوئی بت تراشا جاتا ہے تو اس کے پیچھے بھی کوئی پیر جی ہوتے ہیں، کوئی پیر صاحب، یہ سیاسی پیر، یعنی وہ روحانی پیر نہیں ہوتے، سیاسی پیر ہوتے ہیں۔ وہ خود جا کے بے شک دور کہیں بیٹھ جائیں، لیکن یہ کہ چڑھاوے ان کے پاس پہنچ رہے ہوتے ہیں۔
تو ہر قومیت کے بت کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی مفاد وابستہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ سودا ہے ہی سارا مفاد کے گرد گھومنے والا ہے۔ تو غیر اللہ کی محبت کے یہ نتیجے تو لازمی نکلتے ہیں۔ تو وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، وہ اللہ کے ند ضد مقابل محبوب بنا لیتے ہیں، يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، ان سے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ نہ انہوں نے ان کی ناک بنائی، نہ انہوں نے ان کی آنکھیں بنائی، نہ انہوں نے ان کے کان بنائے، نہ انہوں نے ان کے لیے ہوا چلائی، نہ انہوں نے ان کے لیے بارش برسائی، لیکن یہ پاگل ان کے پیچھے چلتے ہیں، ان کے نعرے مارتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، لیکن جو لوگ ایمان لائے وہ سب سے شدید محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ اب یہ ہے در حقیقت یوں سمجھیے کہ جو جہاں سے بیج نکلے گا نا حزب اللہ کا، بندے کا جو موقف ہے یا جہاں سے آغاز ہوگا، نقطہ اول وہ یہ ہے آپ کو محبت کس سے ہے۔ لہذا حزب اللہ کی جب بھی بات آئے گی نا، پہلا سوال ہی محبت کا ہے۔ اور سورہ مائدہ میں بھی جا کے ہم پڑھیں گے کہ اگر تم جو ہے نا وہ اللہ کے دین سے تم نے پسپائی اختیار کی تو فسوف یات اللہ بقوم، اللہ اور قوم کو لے آئے گا، اور اس قوم اور اللہ کا آپس میں تعلق کیا ہوگا؟ یحبہم و یحبونہ، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا، وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ تو یہ پہلی بات ہے یہ کہ آپ کی محبت کس سے ہے۔ تو یہ جو ایمان والے ہیں یہ سب سے شدید محبت ان کے دل میں اللہ کی ہوتی ہے، اور اصل میں اللہ ہی کی محبت کے نتیجے میں پھر ان کی آپس کی بھی محبت ہوتی ہے، اور آپس میں جب انسانی سطح پر آئیں گے تو سب سے اوپر اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے بعد جو محبوب ترین ہستی ہوگی ان کے لیے وہ اللہ کے نبی ہوں گے، اللہ کے رسول ہوں گے۔ تو یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ ولو یری الذین ظلموا اذ یرون العذاب۔ اب یہ تو دنیا میں ہے کہ بھائی کچھ لوگ ہیں، اچھا اسی سے تو در حقیقت دو گروہ بن گئے، ایک اللہ کی محبت میں سرشار اور دوسرے معبودان باطل کی محبت کے گرفتار۔ اب یہ دو عاشق ہیں، اور ان جو بھی سچے عاشق ہوں گے پھر وہ ان کے آپس میں رقابت تو ہوگی، لڑائی تو ہوگی، فرکشن تو ہوگی، جھگڑا تو ہوگا۔ اس جھگڑے کے نتیجے میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ہوگا، جو یہ ثابت کرے گا کہ آپ کا محبوب واقعی اللہ ہے، آپ کو واقعی اللہ سے محبت ہے، کہ آپ نے اس کی راہ میں اپنی ہر شے قربان کر دی۔ یہی بات چوتھے پارے میں شروع میں پہلی آیت میں ہی آپ کو مل جائے گی، لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، تم ہرگز نیکی کی گرد بھی نہیں پا سکتے جب تک کہ تم وہ سب لگانے کے لیے نہ تیار ہو جاؤ جو تمہیں بہت محبوب ہے، بہت پیارا ہے۔ تو اس سے بڑھ کر تمہیں اللہ سے محبت ہے، یہ تو ثابت ہی تب ہوگا جب تم اپنی محبوب چیزیں اللہ کی راہ میں نچھاور کرو، قربان کرو۔ تو یہ تو دنیا کی بات ہو گئی۔ اب جب آخرت میں پہنچیں گے تو وہاں تو فیصلہ اس اللہ نے کرنا ہے۔ جب اللہ نے فیصلہ کرنا ہے تو اب وہ نقشہ ہے جو یہاں پہ پیش کیا گیا کہ وہاں پہ کیا ہوگا۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور اگر دیکھ لیں یہ ظالم لوگ، اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، جس وقت یہ دیکھیں گے عذاب کو، یعنی اس کو آج اپنے تصور میں لا کے دیکھ سکیں اسے کہ اللہ کے سامنے جب پیشی ہوگی تو کیا حال ہوگا۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، تب انہیں پتہ لگے گا قوت تو ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے۔ طاقت کا سرچشمہ نہ ہوا میں نہ محب وطن حضرات ہیں، بلکہ یہ کہ اس کا وہ تو ساری طاقت تو اللہ کے پاس ہے۔ فرعون کے پاس بھی نہیں، نمرود کے پاس بھی نہیں، ابو جہل کے پاس بھی نہیں، طاقت کا سرچشمہ در حقیقت وہ تو اللہ ہی ہے۔ ان القوت للہ جميعا۔ اچھا دنیا میں اس ڈر سے بھی تو ان کی باتیں مانی جاتی ہیں نا کہ بھائی نقصان پہنچ جائے گا، مال کا، جان کا، ابرو کا، اور یہ کہ نوکری چلی جائے گی، کاروبار کا نقصان ہو جائے گا، وہ کوئی نیا جو ہے FBI والوں کا لیٹر آ جائے گا، ویسے کئی قسم کے مسئلے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو وہاں پہ تو سب سے زیادہ طاقت تو پھر اللہ کے پاس ہے، یہ ذہن میں رکھنا چاہیے نا کہ یہ تو ان کی طاقتیں تو کچھ بھی نہیں ہے، ان کے مقابلے میں اللہ کی طاقت سب سے قوی ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور ان کا عذاب کیا عذاب ہے، اور ان کی طرف سے لائی ہوئی مصیبتیں کیا مصیبتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہے جو سب سے زیادہ سخت عذاب دے سکتا ہے، جو سب سے زیادہ سخت سزا دے سکتا ہے، جو سب سے زیادہ بڑی مصیبت میں گرفتار کر سکتا ہے۔ تو تب تو معلوم ہو جائے گا، لیکن آج جو وقتی وہ نقدی ہے اس کی بنیاد پر یہ غلط فیصلہ کر کے ان کو محبوب بنا لیتے ہیں جو کمزور ہیں، جن کے پاس طاقت اس طرح کی نہیں ہے جیسی طاقت اللہ کے پاس ہے۔ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، جب تبرہ کریں گے،
اعلان لا تعلقی اور اعلان بیزاری کریں. یعنی دنیا میں بڑا مضبوط رشتہ ہوتا ہے یہ محبت کا رشتہ، بہت مضبوط رشتہ. آپس میں محبت کرنے والے، وہ وطن پرست ہوں، قوم پرست ہوں، نظریہ پرست ہوں، ان کا بڑا جوڑ ہوتا ہے آپس میں، بڑا ان کا ایک جسے کہتے ہیں مضبوط تعلق ہوتا ہے. لیکن اور پھر خاص طور پہ جو لیڈر ہوتے ہیں، لیڈروں کا اور ان کے پیروکاروں کا، ان کے لیڈر کو کچھ کہو تو ان کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، ذرا سی تنقید برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. کسی کا لیڈر جو ہوتا ہے اس کا روحانی باپ ہوتا ہے، تو وہ روحانی باپ کے لیے کوئی بات جو ہے وہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ انہوں نے ہمارے روحانی باپ کے پر تنقید کے جو ہے وہ تیر چلائے ہیں اور نشتر چلائے ہیں، تو ہم تو ان کے ساتھ منہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو یہ اتنی غیرت ہوتی ہے اپنے لیڈروں کی. اور لیڈر کون سے؟ جھوٹے لیڈر. لیڈر کون سے؟ فراڈی لیڈر. لیڈر کون سے؟ بددیانت لیڈر، غدار لیڈر. لیکن یہ کہ ان کے لیے غیرت بڑی دکھائیں گے. وہاں کیا ہوگا؟ وہاں استبرأ الذین اتبعوا، جن کی پیروی کی گئی ہے وہ لا تعلقی کا اظہار کر دیں گے، من الذین اتبعوا، ان لوگوں کی جو ان کے پیروکار تھے، پیروی کرنے والوں سے. دنیا میں تو ان کا بڑا مضبوط رشتہ تھا، لیکن وہاں جا کے اصل میں ہوگا یہی نا کہ یہ پھر روحانی باپوں سے کہیں گے کہ ابا جی نکے نو ہی نال جنتی لے چلو، تو لیکن وہاں پہ مسئلہ نہیں مانا جائے گا. اب وہ الٹا مصیبت میں پڑ جائے گا، وہ تو خود گرفتار ہے، اوپر سے نکاح بھی آ گیا تو وہ کہے گا پا تو کڑا، میں نہیں جانتا تمہیں، میں تو سگے کو بھی نہیں پہچاننے کے لیے اس وقت یار، تو کہاں سے نازل ہو گیا میرا روحانی پتر، تو مجھے تمہارے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب، یہ دیکھ لیں گے پھر عذاب کو، سامنے نظر آ رہا ہوگا اپنا انجام. وتقطعت بہم الاسباب، اور ان کے آپس کے تعلق منقطع ہو جائیں گے. وہ جو ایک دنیا کا مفاد کا تعلق تھا نا وہ ختم ہو جائے گا. وہ میں تمہیں حاجی کہوں تم مجھے ملا کہو، تو وہ تعلق اب یہاں پہ منقطع ہو گیا. وقال الذین اتبعوا، اب وہ سادہ لو ابلائے جنت پیروکار وہ کہیں گے لو ان لنا کرتن، اگر ہمیں ایک موقع مل جائے یعنی واپس دنیا میں جانے کا، فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، تو ہم ان سے اسی طرح اظہار لا تعلقی کریں جیسے یہاں انہوں نے ہم سے اظہار لا تعلقی کر دیا ہے. پھر ہم ان کے پیچھے نہیں چلیں گے. دنیا میں ان کے خوب فالوئنگ کی ہے، ان کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، ظاہر جو قربانیاں اللہ کے لیے دینی تھی وہ ان کے لیے دی ہیں، لیکن اب وہاں پہ جا کے خواہش کریں گے کہ کاش واپس دنیا میں جانے کا موقع ملے تو ہم ان کے منہ نہیں لگیں گے، ہم ان سے لا تعلقی اختیار کریں گے. لیکن ظاہر ہے وہ تو امتحان تو ہو چکا، اب واپس جانے کا موقع نہیں ہے. کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، یوں ہم ان کو دکھائیں گے ان کے اعمال، یوں اللہ تعالیٰ ان کو دکھائے گا ان کے اعمال ان پر حسرت بنا کر، افسوس بنا کر انہیں دکھائے گا. یعنی دنیا میں جن اعمال پر فخر کرتے تھے، میں نے اپنی پارٹی کے لیے یہ قربانی دی ہے اور میں نے اپنے لیڈر کے لیے یہ کیا اور وہ کیا ہے، وہاں وہ شے حسرت بن جائے گی کہ میں نے کیوں کیا یہ. حسرات علیہم وما ہم بخارجین من النار، نہ لیڈر نہ ان کے پیچھے چلنے والے فالوورز وہ اب آگ سے نکلنے والے نہیں ہوں گے. اب دیکھیے فیصلہ کن بات کیا ہوئی، محبوب کون تھا؟ اگر محبوب اللہ کے علاوہ کوئی تھا تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلنا ہے. لا آیات لقوم یعقلون، ان سب میں آیات ہیں، نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں. ان کو دیکھو اور ان کے خالق کو، مدبر کو پہچانو. آیات ہیں، اور ان کے آیات کے پہچاننے کا جو عملی نتیجہ نکلنا چاہیے اور جس کو عام طور پر لوگ نہیں پہنچ پاتے جس تک، اب اگلی آیت میں اس کا تذکرہ ہے. نتیجہ تو نکلنا یہ چاہیے کہ پھر محبوب اللہ ہی ہو، شکر اسی کا ہو، اطاعت اسی کی ہو، عبادت اسی کی ہو. جب سورج میں کچھ نہیں، یہ تو اللہ نے اس کو بنایا ہے، یہ حرارت جو ہے اللہ نے دی ہے، چاند میں کچھ نہیں، ہوائیں چلانے والا کوئی وہی تو ہے. تو اب کسی شے کے لیے کوئی شکر نہیں، کسی شے کے لیے کوئی عبادت نہیں، کوئی ڈنڈوت نہیں، کوئی سجدہ نہیں، بلکہ صرف اللہ کے لیے، اور وہی مطلوب و مقصود بن جائے، وہی محبوب ہو. لا محبوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ. جن لوگوں کی یہاں تک رسائی نہیں ہو جاتی وہ لوگ کسی اور شے کو اپنا محبوب و مطلوب بنا کر اس کی پرستی شروع کر دیتے ہیں.
خدا تک نہیں پہنچے، اپنے نفس کو معبود بنا لیا، جو یہ کہے کر رہے، معبود تو ہو گیا۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، اپنے قوم کو معبود بنا لیا، قوم کی برتری کے لیے اور قوم کی سربلندی کے لیے جانے بھی دے رہے، وطن کو معبود بنا لیا۔ اس حقیقت کو علامہ اقبال نے سمجھا ہے، اس دور کا سب سے بڑا بت وطن ہے۔ اس دور میں میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ نیشنلزم، ٹیریٹوریل، وطنی قومیت، وطن کی جے، یہ معبود بنائے بیٹھے۔ تو اب یہاں سنیے، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، جو اللہ کو چھوڑ کر کچھ اور چیزوں کو اس کا مد مقابل بنا دیتے ہیں۔ وطن کو بنا لیا، قوم کو بنا لیا، ہیومنزم، انسانیت، نوع انسانی، ہم اس کے خدمتگار ہیں، ہم اس کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں، یہ بھی ایک معبود بن گیا۔ اور سب سے گھٹیا انسان وہ ہے کہ اپنے ہی حسن کا دیوانہ بنا پھرتا ہوں، اپنا ہی نفس ہے، اسی کے گر چکر لگا رہا ہے، وہی حریم ہے اس کا، وہی حرم ہے اس کا، اور وہ طواف کر رہا ہے اپنے نفس کا، تو وہ بھی تو اس کا ایک معبود ہے۔ لوگوں میں سے وہ بھی ہیں کہ جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور چیز کو اس کا مد مقابل بنا دیتے ہیں، یحبونہم کحب اللہ، اور ان سے محبت کرنے لگتے ہیں جیسی کہ اللہ سے کرنی چاہیے۔ یہ فلسفہ ہے اصل میں، ہندی میں سے آدرش کہتے ہیں، عربی میں نصب العین، انگلش میں آئیڈیل۔ ہر باشعور انسان کسی شے کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے اور اس سے پھر محبت کرتا ہے، اس کے لیے جیتا ہے، اس کے لیے مرتا ہے، قربانیاں دیتا ہے، اثار کرتا ہے، قوم کے لیے قربانی، وطن کے لیے قربانی، فلاح کے لیے قربانی، خود اپنی ذات کے لیے قربانی۔ یحبونہ کحب اللہ، یہ سارے کام تو اللہ کے لیے کرنے کے تھے، جیو اللہ کے لیے، مرو اللہ کے لیے، محبت اس سے کرو۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ تم نے اپنی یہ ساری نسبتیں کسی اور شے کے ساتھ وابستہ کر دی، تم نے اللہ کا مد مقابل تراش لیا۔ می تراشت فکر ما ہر دم خدا بندے دیگر، رست از یک بند تا افتاد در بندے دیگر۔ انسان معبود تراشتا رہتا ہے اپنے ذہن سے، اور ان کے لیے محبت کرتا ہے، جانیں دیتا ہے، قربانیاں دیتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، یہ مضمون بھی سورہ حج میں زیادہ واضح ہوگا۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، پھر یہ لٹمس ٹیسٹ کا لفظ میری زبان پر آ رہا ہے، اور جو لوگ واقعتاً صاحب ایمان ہوتے ہیں ان کی شدید ترین محبت ہوتی ہے اللہ کے ساتھ۔ اگر یہ نہیں ہے، اگر یہ نہیں تو بابا پھر سب کہانیاں ہیں۔ کوئی شے اللہ سے زیادہ محبوب ہو گئی وہ تمہاری معبود ہے، تم نے اللہ کو چھوڑ دیا، چاہے وہ دولت ہی ہے، تائس عبد الدینار و عبد الدرہم، ہلاک و برباد ہو جائے درہم و دینار کا بندہ۔ نام عبد الرحمن ہے، حقیقت میں عبد الدینار ہے۔ دینار آنا چاہیے، حرام سے آئے، حلال سے آئے، جائز سے آئے، ناجائز سے آئے، تو معبود اللہ نہیں ہے، معبود دینار ہے۔ ہندو نے یہ کیا کہ لکشمی دیوی کی ایک مورتی بنا کر پوجنا شروع کر دیا، یہ لکشمی دیوی اگر ذرا مہربان ہو جائے گی دولت آ جائے گی۔ ہم نے کہا ہٹاؤ اس درمیان کے لنک کو، سیدھے ہی دولت کو کیوں نہ پوجو، پیٹرو ڈالر کو پوجو، ڈالر کو پوجو، ترک وطن کرو، ماں باپ کو چھوڑو یہاں سے سکتا ہوا کہ مر رہے ہیں اور کوئی ان کا بیٹا اور ان کی بیٹی ان کے پاس نہیں، کس لیے؟ ڈالر۔ کون معبود ہوا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، اور کاش کہ دیکھ لیتے یہ لوگ جو اس شرک میں اور اس گناہ میں مبتلا ہیں، ظلم شرک کے معنی، جب وہ دیکھیں گے عذاب کو اور یہ بات واضح ہو جائے گی کہ قوت تو ساری کی ساری اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی کے پاس کچھ نہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ،
اور یہ کہ اللہ سزا شدید العذاب، اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ اس وقت آنکھ کھلے گی تو فائدہ کیا ہوگا؟ اب آنکھ کھلے تو فائدہ ہے۔ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا۔ اب انسانی معاشرے کے اندر یہ ہوتا ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں لیڈر لوگ جو اپنے پیچھے لوگوں کو لگا لیتے ہیں، چاہے ڈیماگوگس ہوں، چاہے مذہبی جو ہے وہ مسندوں کے والی ہوں، اپنے پیچھے لگاتے ہیں۔ اور ان کے پیچھے لگنے والے جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہوئے ان کی عزت بھی ہے، ان کا احترام بھی ہے، ان کے نیچے دبے بھی ہوئے، ان کا پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ قیامت کے دن وہ تبرہ کریں گے، ان تم نے ہمیں مروایا، ہم تمہاری پیروی کرتے رہے، ہم نے سمجھا تم جو کہہ رہے ہو وہ ٹھیک ہے، ہم نے تمہیں اپنا لیڈر مانا۔ اب وہ اعلان برات کریں گے، اللہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ استبرأ الذین اتبعوا، اور اس کے جواب میں پھر وہ کریں گے ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ اس روز کے جن لوگوں کا اتباع کیا گیا تھا دنیا میں، لیڈر لوگ، وہ ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی تھی ان سے تبرہ کریں گے۔ وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور وہ دیکھ لیں گے عذاب کو، نگاہوں کے سامنے جہنم آ جائے گی اور تمام رشتے منقطع ہو جائیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ۔ ہر انسان چاہے گا میرے باپ کو، بیٹے کو، بھائی کو، ماں کو، بیوی کو، اولاد کو، تمام انسانوں کو چھوڑ دو جہنم میں، خدا کے لیے کسی طرح مجھے بچا لو۔ تقطعت بہم الاسباب، سارے رشتے منقطع ہو جائیں گے، جن رشتوں کی وجہ سے حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر رہے ہو، جن کی دلجوئی کے لیے حرام کی کمائی کرتے ہو، جن کی دلجوئی کے لیے دین کے راستے سے آگے نہیں بڑھ رہے ہو، دین کے راستے میں بیوی ناراض نہ ہو جائے، گھر والے ناراض نہ ہو جائیں، بتقطعت بہم الاسباب، یہ سارے رشتے یہیں تک کے لیے ختم ہو جائیں۔ وقال الذین اتبعوا، اور جو ان کے پیروکار تھے وہ کہیں گے لو ان لنا کرۃ، اگر کہیں ہمیں دنیا میں لوٹنا نصیب ہو جائے، فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، تو ہم بھی ان سے اسی طرح برات کریں گے جیسے آج یہ ہم سے برات کر رہے ہیں۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اس طرح اللہ ان کو دکھائے گا ان کے اعمال حسرتیں بن جائیں گے۔ کاش کہ ہم نے سمجھا ہوتا، کاش کہ ہم نے ان کی پیروی نہ کی ہوتی، کاش کہ ہم نے ان کو اپنا لیڈر اور اپنا ہادی اور رہنما نہ مانا ہوتا۔ وما ہم بخارجین من النار، لیکن وہ اب آگ سے نکلنے والے نہیں ہوں۔